حضرت والا بہت افسوس کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو ہنستے نہیں ہیں، دین سے محروم ہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہنسنا کیا ہے. اور جب پتہ چلتا ہے کہ دین میں کیا، کل مفتی صاحب آئے تھے اسلام آباد کے، یہاں بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے، تو انہوں نے ثابت کیا حدیث پاک سے کہ ہنسنا سنت ہے. اور ٹیپ ہے، میں نے کہا ہے آج جگہ جگہ، ہمیں تو پہلے سے حضرت نے بتا دیا تھا کہ اگر ہنسی مردہ کرتی دل کو سب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سکھاتے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے؟ بتاؤ وجہ بتاؤ. ہنسی وہ دل کو مردہ کرتی ہے جو ابھی ٹی وی کے پروگرام اور بدماشیاں، جوا یہ کر کے، لڑکیوں کو پھنسا کر، بد نظریاں کر کے، بخاری شریف کی حدیث پاک زین العین یا نظر، آنکھوں کا جانی، یہ ہنس رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، گپ شپ لڑا رہا ہے، بھابھی کے ساتھ پردہ نہیں، سالی سے پردہ نہیں، بیوی اور ماں باپ کی دعائیں لے کر جو ہے وہ ہنس رہا ہے. یہ ہنسی دل کو مردہ کر دے گی، جوتا پڑنے کا خطرہ ہے. عمر پر جانے کی جو رکاوٹ ہے اللہ دور فرما دے. اورنگی کے محمد عدنان صاحب اہل خانہ کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں، اللہ دونوں جانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا بنائے. بھائی لائیے. ماشاء اللہ ایک ملک اور بڑھ گیا الحمدللہ، 15 ممالک میں 140 جگہ بیان سنا گیا اس مجمع میں، کیونکہ مجمع وہاں تک بیٹھا ہوا ہے، باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی 2 درجن سے زیادہ علماء اور مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو پابندی سے آنے والے ہیں. اور کل جمعرات میں اللہ کے عاشقوں کا میلہ دیکھنا ہے تو دیکھنا. یہ مولانا عادل صاحب میرے خلیفہ میرپور خاص سے آئے ہیں. اگر چمکادڑ کا اندھیرا ہوتا تو یہ علماء کبھی آ سکتے تھے یہاں. یہ سامنے مولانا سہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی صاحب سکھر سے آئے ہیں اللہ کے کرم سے، وہاں زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسلام آباد کے میرے خلیفہ، اور مولانا جاوید اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور پھر یہاں پھر کیا نظر دوڑاؤں سو مولانا سامنے. آپ کا مولانا نام کیا ہوگا جی؟ اختر نواز. سبحان اللہ، آپ کی اب میں تو چاشنی آ گئی بھائی، یہ کتنا پابندی سے آتے ہیں ماشاء اللہ. مولانا عبد الواسع، عبد الولی، مولانا عبد الولی صاحب بیٹھے ہوئے، صبح کو بھی زیادہ آئیں گے، رات کو بھی زیادہ آئیں گے. اگر یہاں پر اندھیرا ہوتا چمکا لڑکا تو کیوں آتے؟ کیسے ہنس رہے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے. وہاں اس طرف مفتی محمد کریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مجیب الرحمان ہاتھ اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ، دونوں میرے خلیفہ ہیں ماشاء اللہ. اس طرف مولانا فہد الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو سننے والے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد علماء ہوتی ہے الحمدللہ. یہ مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عامر شہزاد چھپے ہوئے تھے، اب سامنے نظر آئے ماشاء اللہ. 1 سال لگا رہے ہیں ماشاء اللہ یہاں پر. ابھی جب اتوار کا بیان تھا مولانا کے پاس ہمارا امین مسجد میں، تو میں نے بتایا کہ یہ اس وقت تقریباً 6-7 مفتی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ چلے تھے. یہاں کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے، مطلب پاکستان کی شہر سے آئے ہوئے تھے، کچھ یہاں سے چلے تھے. تقریباً 10-12 دوستوں کا بتایا میں نے. تو جب بیان ختم ہوا تو مولانا آئے اور کہا کہ شیخ میں تو نماز آج نہیں پڑھاؤں گا. میں خیریت کیا ہوا؟ کہ میں جیسے سنا یہ مفتی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو مولانا جاوید اکرم صاحب نے نماز پڑھائی. اب آپ سوچو جو ہنسے گا نہیں گھر جا کر ہنسے گا، بتاؤ ماں اور بابا اور بیوی کی حالت کیا ہوگی کہ ابھی کسی نہ کسی بات پہ پٹائی کر دے گا، گالیاں دے دے گا. اور بچوں کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی خوشی کی بات کریں، کیونکہ ان کا تو منہ تو ایسا بنا ہوا ہے. اس لیے ہنسنے بولنے سے آج کل کے حالات میں تو حضرت فرما دیتے میری نظر میں تو لازمی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں صرف مردوں کو ہنسنا ہے. ابھی کسی خاتون سے پتا چلا ہمیں زیادہ ضرورت ہے، گھر کے اندر بچہ ضد کر رہا ہے، کبھی موشن لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی سبزی کا مسئلہ، ماسی بھی ہے تو وہ مسئلہ، ساس سسر کی خدمت اور نمازوں کا دیکھنا، بچہ مسلسل رو رہا ہے تو رات تک تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے ہنسنے کی. کیا حالات ہیں، ٹینشن کے کیا حالات ہیں. ہر آدمی جو ہے پریشان ہے جی، ہر آدمی ٹینشن میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے بھنڈیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹماٹر بہت سستے ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے آلو بہت مہنگے ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے CNG کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے. اب ٹھیک ہو گیا. کل ایک ڈپریشن کا مریض ایسا آیا تھا، آپ تھے اس وقت، آپ کو ہی کاٹن آسانے کے لیے والد صاحب بےچارے آ گئے پریشان ہو کے یہاں. میں نے کہا بات آپ کا بیٹا مانتا ہی نہیں تو میں کیا کروں. ابھی ٹیلی فون پر ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا اب 3 باتیں مان لیں، باہر کسی شہر سے، باہر کسی ملک سے تھا. کیا میں نے کہا اکیلے نہ رہیں، سوچیں نہیں، سیب ایک چھلکا اتار کر سیب کھائیں اور ہنسیں بولیں خوب، ناراض نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو انہوں نے وہ وہاں تھے نا وہاں پر بکائی میں ہاسپٹل میں، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنا موبائل نکالا کہ پھر میں ٹیپ کرنا چاہوں گا، مجھے دوبارہ بتا دیں. پھر دوبارہ بتایا چھلکا اتار کے ایک سیب کھائیں
اکیلے نہ رہیں، سوچیں نہیں، خوب ہنسیں پہلے. جتنے ٹینشن کے مریض ہے پوچھ لو، سوچتے ہیں نہیں سوچتے. پوچھو اکیلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. پوچھو ہنسنا آتا ہے. جو کل نوجوان آیا تھا کیا حالت تھی بتاؤ نا، کیسا چہرہ تھا اس کا. پھر اللہ کے کرم سے انہوں نے ہنسایا تھوڑا، اللہ تعالیٰ کے رحم. آج خود جو ہے نا ایسے بیٹھا ہوا ہے. یہ جسم میں آگ کی اگر بات کی نا تو پھر میں گیس کھول دوں گا یہاں تاکہ پھر پوری آگ لگ جائے گی پھر. ہاں جی جناب. دیکھا یہ ہمارے سید تیور سید ہیں یہ. جی آ گیا ماشاء اللہ. ریحان فساد اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیان سن رہے ہیں اور 7 خواتین نے 161 گھروں میں بیان سنوایا، تقریباً 46-47 شہروں میں. اور صبح کے اندر 221، 222، 218 اور جمعرات کا تو پھر آپ کو پتا ہے مرکزی بیان ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی کیا آتا ہے. سب ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو بڑے مفتی صاحب اسلام آباد گئے نا، آج فون آیا ان کا. آپ کے سامنے کیا جملہ کہا تھا کسی کو یاد ہے؟ تفصیل نہیں، ایک جملہ یاد ہے. 20 سال کا کیا کہا تھا؟ اب مولانا زبیر بتائیں گے، وہ مولانا ہے، کھڑے ہو کر بتائیں زور سے. مائک دو بھائی مولانا زبیر صاحب کو. اس میں میری تعریف نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کی تعریف ہے سب. الحمدللہ رب العالمین میں ہے کہ جتنی تعریفیں ہیں، چاہے اللہ اپنی تعریف خود کرے، چاہے اللہ بندے کی تعریف کرے، چاہے بندہ اللہ کی تعریف کرے، چاہے بندے بندے کی تعریف کرے، سب اللہ کی تعریف ہے یہ. اور 5ویں تعریف مجھے لا کر دکھاؤ. اور پیارے شیخ کی دلیل سن لو کہ باہر ٹوئیٹا گاڑی کھڑی ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو ٹوئیٹا کے ماڈل کی تعریف جو ہے یہ ٹوئیٹا کمپنی کی تعریف ہے. تو کسی بندے کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے تکبر نہیں آنا چاہیے، اللہ کی تعریف ہے. تو مولانا نے مجھے کہا کہ وہ جملہ جو ہے نا تمہارے 2، آج سارا دن میں اس میں مست رہا ہوں کہ نیکی ہو جائے. قرآن پاک کی بات ہے، اللہ نے حضرت کو عطا فرمایا، حضرت نے ہمیں سکھایا کہ 2 جملے نے میرے سارا دن مجھے مست کیا ہوا ہے. ایک ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکی اللہ کی عطا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں میرے نفس کی شرارت، غلاظت، حرارت ہے. تو جو عطا اور خطا کے بیچ میں رہے گا تکبر کہاں سے آئے گا؟ تو اتنے بڑے مولانا نے جو بات کی الحمدللہ آپ کے سامنے ہی میں نے کہا یہ سب اللہ کی تعریف ہے بھائی. اب مولانا زبیر ماشاءاللہ ملیر میں مسجد ہے بہت بڑی، ان کے امام خطیب ہیں. اللہ نے ان کے دل میں اب حضرت والا کے اس غلام کی محبت ڈالی ہوئی، اتنا دور سے آتے ہیں ان حالات میں. جی مولانا مجیب الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ 3 دن سے میں حضرت کے ساتھ ہوں اور ان 3 دنوں میں مجھے جو فائدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پچھلے 30 سالوں میں وہ فائدہ نہیں ہوا جو مجھے ان 3 دنوں میں ہوا ہے. پہلے یہ بتائیں وہ کیوں بولیں گے یہ بات؟ بس یہ بتا دیں میرے سے کیا غرض ہے ان کو. اور یہ بھی کہا میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں. اور اس سے پہلے قسم کھائی انہوں نے سب کے سامنے، خدا کی قسم کھائی ہے. مجھے الگ میسج کیا قسم کا، خدا کی قسم کھائی. اور کہا دل ہی نہیں چاہ رہا جانے کا، لیکن کیونکہ وہاں یہ شیخ الحدیث بھی ہیں مولانا اور تخصص بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، تخصص کے طلباء کو بھی پڑھاتے ہیں. ان کے مدرسے میں میرا بیان ہوا ہے، مدرسہ اور مسجد اور سب یہ ہے. لیکن 3 دن میں پتہ نہیں کس طرح رہے. اور کہا جلد سے ہی چھٹی ملے گی فوراً یہاں آؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور آج سینۃ المسلمین کا نام سنا ہے؟ جہاں جلسہ ہوتا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے بڑے تھے وہاں دیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. ان کے بیٹے مولانا کیا نام ہے، مولانا بلال صاحب، بلال اشرف صاحب، اتنی محبت کرتے ہیں بتا نہیں سکتا. لاہور کب آؤ گے؟ لاہور اب یہاں الحمدللہ وقت لگانے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی اب یہ تو تھوڑی اب والد یہاں پر آئے گا تو ٹائم کیا ہوگا بیان کرنے کا، ورنہ مولانا عامر شہزاد سے پوچھ لیں جو سال لگا رہا ہے، 4 مہینے شاید ہو گئے، ان سے پوچھ لیں جس کو پوچھنا ہے. اپنے گھر جائیں، کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ملے گا یہاں ان کو، وہ ان سے ہی پوچھیں. کچھ آج ایک خاتون کا ای میل آیا تھا یا خط آیا تھا کہ بچے جب یہاں کہا جاتا ہے، کسی باہر ملک سے تھا کہ بچوں کو جب کہا جاتا ہے ٹافی دیں تو ہمارے بچوں کی آنکھیں چمکنے لگتی ہے، تو تھوڑا خرچہ کرو. جہاں جہاں بیان سنا جاتا ہے کچھ یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے بچوں کی، آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ ایک پیکٹ ٹافی کا منگا کر دو تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے ماشاءاللہ. تھوڑا دین میں چاشنی اور چٹپٹا ہونا چاہیے معاملہ بھائی. آج کل وی سی آر چھوڑنا، نیٹ کیبل چھوڑنا، غیر شرعی تقریبات چھوڑنا، فیس بک، یوٹیوب، سیل فون کی گندگیاں، لیپ ٹاپ کی گندگیاں، ٹیبلٹ اور جب ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا واٹس ایپ وغیرہ، اس سے نکلنا، دینی مجالس میں آنا، یہ معمولی باتیں تھوڑی ہیں.
تو آپ کے بچے جو بیان سنتے ہیں تھوڑا خرچہ بھی تو کرو. میرے بس میں ہوتا تو ہم پہنچا دیتے آپ کو وہیں ٹافیاں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے ہنسانے والے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی بیان میں بھی آپ ہنسی کی بات نہ ہو تو مجھے اگر بتانا. ہنسنے ہنسانے والے. حضرت میرے مرشد ثانی صدیق زماں کلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا بھائی ہنسنے ہنسانے والے. اللہ نے تیسرا شیخ بھی دیا ہنسنے ہنسانے والا. الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ اللہ کے کرم میں اللہ تعالیٰ. لیکن گناہ کے معاملے میں نو کمپرومائز, رسموں کے معاملے میں نو کمپرومائز. حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب بہت بڑے مفتی ہیں. انہوں نے حضرت سے کہا حضرت میں کچھ مفتی بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں بات ہو رہی تھی, تو جب ہم اٹھے تو سب نے فیصلہ کیا کہ اس وقت روئے زمین پر 1400 برس پرانا دین صرف شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.